کیا ایسا ممکن ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار کوئی تلوار، ایٹم بم یا کوئی جدید ٹیکنالوجی نہ ہو؟ یہ تو ایک بڑا عجیب سا سوال ہے۔ بالکل، مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل طاقت ایک انسان کی وہ اندرونی کیفیت ہو جہاں اس کے دل سے خوف مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہو؟ اچھا، یعنی ہر قسم کا ڈر نکل جائے۔ جی ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی کیفیت پر بات کرنے والے ہیں اور ایک انتہائی دلچسپ تاریخی واقعے کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس آج کا ماخذ کیا ہے؟ آج کا ہمارا ماخذ قرآن مجید کی سورت یونس کی آیات 71 اور 72 ہیں، جنہیں تاریخی طور پر اپنی قوم کے نام نوح کے اعلان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ The Proclamation of Nuh۔ صحیح۔ بالکل، اور دیکھیں، سننے والوں کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی روایتی کہانی کو دہرانا نہیں ہے، جی، بلکہ ان دو آیات کے اندر جو انسانی نفسیات چھپی ہے نا، اور جو معاشرتی تصادم کی حرکیات ہیں اور ایک غیر متزلزل ارادے کا جو میکانزم ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا ہزاروں سال پہلے تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم زاویہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب ہم ان دو آیات کا ایک غیر جانبدارانہ اور باریک بینی سے تجزیہ کرتے ہیں نا، تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محض ایک فرد اور ہجوم کی کشمکش کی کوئی سادہ سی داستان نہیں ہے۔ صحیح، تو پھر یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ دراصل ایک کیس سٹڈی ہے کہ جب کوئی معاشرہ اپنے بنائے ہوئے ایک آرام دہ مگر فرسودہ نظام سے چمٹا ہوتا ہے اور ایک اکیلا شخص وہاں کھڑا ہو کر ایک مختلف حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے، تو دونوں جانب کی نفسیات کیسے کام کرتی ہے۔ مطلب وہ جو ایک نظریاتی ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بالکل، ہم اس جائزے میں یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تصادم کیوں ناگزیر ہو جاتا ہے اور کیسے ایک اکیلے فرد کا رد عمل پوری سوسائٹی کے نفسیاتی دباؤں کو مکمل طور پر غیر مؤثر کر سکتا ہے۔ واہ، چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس تصادم کے آغاز کو سمجھنے کے لیے سورت یونس کی آیت 71 کے ابتدائی حصے پر غور کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ متن کے مطابق نوح اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر مخاطب ہوتے ہیں کہ اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی نشانیوں کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا تم پر بھاری گزرتا ہے۔ عربی متن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں ان کان قبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، مطلب نوح کسی حملے، جنگ یا سازش کی بات بالکل نہیں کر رہے۔ صحیح، وہ صرف دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ایک ان کا مقام یعنی محض ان کا وہاں موجود ہونا، اور دوسرا تذکیر یعنی یاد دہانی کرانا۔ اسے سمجھنے کے لیے اگر ہم ایک جدید دور کی مثال لینا تو اسے یوں سمجھیں کہ ایک دفتر ہے جہاں تمام لوگ کرپشن میں ملوث ہیں۔ اچھا۔ اور وہ سب اس مشترکہ جرم میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں۔ پھر اچانک وہاں ایک نیا شخص آتا ہے جو انتہائی ایماندار ہے۔ وہ ان کے رنگ میں نہیں رنگتا۔ بالکل، وہ کسی پر تنقید نہیں کرتا، کسی کی شکایت نہیں لگاتا، بس خاموشی سے اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتا رہتا ہے۔ تو کچھ ہی عرصے میں اس شخص کا محض وہاں موجود ہونا، اس کا وہ جو مقام ہے، وہ باقی سب کے لیے ایک عذاب بن جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا محض کسی کا موجود ہونا اور ایک سچائی کے خاموش یاد دہانی واقع ایک پورے معاشرے پر اس قدر بھاری پڑ سکتی ہے کہ وہ اس کے جانی دشمن بن جائیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب انسانی نفسیات کے ایک بہت گہرے اور تاریخ پہلو میں چھپا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہا جاتا ہے کوگنیٹو ڈسوننس۔ صحیح جی، ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب کوئی سوسائٹی ایک طویل عرصے تک کسی غلط روش، طبقاتی تفریق یا جھوٹے عقائد پر مبنی نظام کو اپنا لیتی ہے نا، تو وہ اس کے اندر اپنا ایک کمفرٹ زون بنا لیتی ہے، ایک آرام دہ خول۔ اس نظام میں خامیوں اور ظلم ہو سکتا ہے لیکن اکثریت اس کی عادی ہو چکی ہوتی ہے۔ مطلب انہیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی یا وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ بالکل صحیح۔
اب جب آپ کی دی گئی مثال کے مطابق وہ ایماندار شخص یا تاریخی تناظر میں دیکھیں تو نوح جیسا کوئی فرد وہاں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی موجودگی اس معاشرے کے باطنی تضادات کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ واہ! متن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نوح کی طرف سے کوئی پرتشدد یا جارحانہ عمل نہیں تھا جو قوم کو پریشان کر رہا ہو۔ جی، وہ تو بس وہاں موجود تھے۔ بالکل، ان کا محض وہاں ہونا ان کے ضمیر کے لیے ایک مستقل خٹک بن چکا تھا۔ اصل میں وہ شخص ان کے لیے ایک شفاف آئینہ بن جاتا ہے جس میں انہیں اپنی اصل اور بدنما شکل نظر آنے لگتی ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی زبردست تشبیہ دی آپ نے، ایک شفاف آئینہ۔ جی، اور دیکھیں نا، انسانی نفسیات کا المیہ یہ ہے کہ جب لوگ اپنے عکس کی حقیقت سے نفرت کرتے ہیں تو وہ خود کو اور اپنے نظام کو بدلنے کے بجائے اس آئینے کو ہی توڑ دینا چاہتے ہیں، تاکہ انہیں وہ سچائی دوبارہ کبھی نہ دیکھنی پڑے۔ بالکل، تاکہ سکون سے اپنے اسی جھوٹے خول میں رہ سکیں۔ لیکن یہاں ایک الجھن ہے میرے ذہن میں۔ جی بتائیے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ شخص معاشرے کے لیے ایک آئینہ بن گیا تھا اور وہ عکس انہیں ناگوار گزر رہا تھا، لیکن اگر ایک سوسائٹی کے پاس طاقت ہے، وسائل ہیں، اکثریت ہے اور وہ اپنے اس نظام میں پوری طرح مستحکم ہے، تو وہ محض ایک اکیلے اور بظاہر کمزور شخص کو نظر انداز کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ مطلب انہیں اس سے اتنا شدید خطرہ کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا محض وہاں کھڑا ہونا بھی ان پر بھاری گزرنے لگتا ہے؟ وہ اسے تنہا چھوڑ کر اپنی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ اتنی شدید مخالفت کی نوبت کیوں آتی ہے؟ دیکھیے، یہ واقعی بہت اہم بات ہے کہ ایک طاقتور ہجوم ایک کمزور فرد کو اگنور کیوں نہیں کر پاتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ باطل یا جھوٹے نظام پر کھڑی سوسائٹی کی طاقت بظاہر کتنی ہی بڑی کیوں نہ نظر آئے، اندر سے وہ انتہائی کھوکھلی اور انسیکیور ہوتی ہے۔ انسیکیور؟ اچھا۔ جی، ایک مشترکہ جھوٹ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے کہ سب اس جھوٹ پر متفق ہوں۔ صحیح۔ اگر 100 لوگوں کے ہجوم میں 99 لوگ یہ مانتے ہیں کہ رات کو دن کہا جائے اور صرف ایک شخص کھڑا ہو کر کہے کہ نہیں یہ رات ہے، تو وہ ایک شخص ان 99 لوگوں کے اس مشترکہ وہم کے لیے موت کا پروانہ بن جاتا ہے۔ سچائی میں نا ایک فطری کشش اور طاقت ہوتی ہے۔ بالکل، سچ تو سچ ہے۔ معاشرے کے طاقتور طبقے کو ہمیشہ یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اگر اس ایک شخص کی یاد دہانی کو مسلسل برداشت کیا گیا تو آج نہیں تو کل یہ سچائی دوسروں کے ذہنوں میں بھی سوالات پیدا کرنا شروع کر دے گی، اور پھر ان کا وہ جو کمفرٹ زون ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ جی بالکل، ان کا پورا سماجی اور معاشی ڈھانچہ جو ان کے ان جھوٹے عقائد پر کھڑا ہے وہ زمین بوس ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ایک آواز کا محض وجود ہی ان کے لیے بقا کا مسئلہ بن جاتا ہے، جسے ہر قیمت پر خاموش کرانا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اس وضاحت سے یہ پس منظر تو بالکل صاف ہو گیا کہ معاشرہ اپنے دفاع میں اس قدر جارحانہ کیوں ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن اب ہم کہانی کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں واقعی چیزیں بہت حیران کن ہو جاتی ہیں۔ بتائیے۔ دیکھیں، جب پوری قوم اس آئینے کو توڑنے پر تل جائے اور مخالفت اپنے عروج پر پہنچ جائے تو انسانی جبلت تو یہی کہتی ہے کہ اپنی جان بچاؤ اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ بالکل، عام انسان تو یہی کرے گا۔ مگر اس شدید دباؤ کے جواب میں جو قدم اٹھایا گیا وہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ نوح پسپائی اختیار کرنے کے بجائے آیت کے اگلے حصے میں ایک بہت ہی زبردست بات کہتے ہیں۔ جی، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے، بس تم اپنے تمام کام، اپنی سازشیں اور اپنے تمام شریکوں کو اکٹھا کر لو، تمہاری کوئی تدبیر تم پر پوشیدہ نہ رہے، اور پھر میرے خلاف اپنا آخری فیصلہ کر گزرو اور مجھے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو۔ واہ! یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اب ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رکیے، کیا یہ واقعی کوئی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی یا محض حالات کے شدید دباؤ میں دیا گیا ایک جذباتی رد عمل؟ یہ بہت اچھا نکتہ اٹھایا آپ نے۔ مطلب ایک طرف تو ہم توکل کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ تو جان بوجھ کر موت کو دعوت دینے والی بات ہے، سیدھا بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا۔
بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ تو کیا ایک سمجھدار رہنما کو ایسے خطرناک حالات میں تھوڑی سفارت کاری یا کوئی درمیانی راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، اگر اسے دنیاوی سفارتکاری یا ہماری جو روایتی عقل ہے اس کے ترازو میں تولا جائے تو یہ یقیناً ایک خودکش اقدام اور غیر منطقی حکمت عملی معلوم ہوتی ہے۔ ہاں نا، مطلب کون کہتا ہے دشمن سے کہ آؤ اور مجھ پر پوری طاقت سے حملہ کرو؟ بالکل، لیکن اگر ہم تصادم، طاقت اور دھمکی کے جو نفسیاتی میکانزمز ہیں انہیں گہرائی میں جا کے ڈی کوڈ کریں تو یہ ایک شاہکار اور ناقابل تسخیر نفسیاتی وار ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب کوئی ظالم معاشرہ کسی فرد کو دھمکاتا ہے نا تو اس دھمکی کی پوری عمارت صرف ایک ہی ستون پر کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ستون ہے خوف۔ ڈر، بالکل۔ معاشرہ یہ توقع کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی اکثریت، اپنی بے پناہ طاقت اور اپنے وسائل کا خوف دلا کر اس اکیلے شخص کے ارادے کو توڑ دیں گے۔ نون نے اس کھلے اور جارحانہ چیلنج کے ذریعے ان کے ہاتھ سے وہ اکلوتا ہتھیار ہی ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ مطلب انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ جی، جب آپ اپنے بدترین اور طاقتور ترین دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مہلت نہ دو، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ابھی مجھ پر حملہ کرو، تو آپ دراصل کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہی کہ مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں ہے۔ بالکل، آپ انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے اندر نقصان کا، تکلیف کا اور یہاں تک کہ موت کا خوف بھی سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ دھمکی تو صرف اسی وقت تک کارگر ثابت ہوتی ہے نا جب تک سامنے والے کے دل میں ڈر موجود ہو۔ یہ بات تو ہے۔ جب ڈر کی آخری حد کو پار کر لیا جائے اور انسان ہر دنیاوی انجام سے بے نیاز ہو جائے تو دھمکانے والے کی ساری طاقت ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ وہ مکمل طور پر بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس ڈرانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ یہ تو ایک انتہائی حیران کن پیراڈاکس ہے۔ مطلب خوف کا مکمل خاتمہ ہی دراصل انسان کا سب سے بڑا اور مضبوط دفاع بن جاتا ہے۔ جی، 100%۔ لیکن اس چیلنج کی تفصیلات میں ایک اور چیز بہت نمایاں ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ وہ صرف ہجوم کو نہیں للکار رہے بلکہ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ اپنی شریکوں کو بھی بلا لو۔ ہم وشرکاکم۔ جی، یعنی جن جھوٹے معبودوں، جن طاقت کے مراکز یا سرپرستوں پر تمہیں غرور ہے، ان سب کو اس میدان میں لے آؤ۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو وہ اپنے دشمنوں کی تعداد میں خود ہی اضافہ کروا رہے نا۔ اس مخصوص الفاظ کے چناؤ کا مقصد ان کے خوف کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا نفسیاتی واڑ تھا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ معاشرے کے اس فرسودہ نظام کے کھوکھلے پن کو دن کی روشنی میں بے نقاب کرنا۔ کوئی بھی معاشرہ جب حق کی مخالفت کرتا ہے تو وہ کچھ شریکوں پر انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شریک پتھر کے بت بھی ہو سکتے ہیں، اور آج کے دور میں اگر دیکھیں تو یہ طاقتور ادارے، سرمایہ دارانہ نظام یا سیاسی پشت پناہی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں، کوئی بھی ایسی چیز جس پر انہیں بہت گھمنڈ ہو۔ بالکل۔ نو نے انہیں ان کے تمام شریکوں کو لانے کا چیلنج اس لیے دیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ جن طاقتوں کے زوم میں تم اچھل رہے ہو، حق کے مقابلے میں ان کی حیثیت زیرو ہے۔ یہ چیلنج ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ تھا۔ اگر وہ اپنی تمام تر مشترکہ طاقت اور اپنے تمام شریکوں کی مدد کے باوجود اس ایک نہتے شخص کا بال بھی بکا نہ کر پائیں تو ان کے اپنے نظام کی قلعی کھل جائے گی۔ صحیح۔ مطلب ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ ان کی تمام طاقتیں محض ایک سراب ہیں۔ بالکل۔ اور اس غیر معمولی جرت کا ماخذ وہ لفظ ہے جو آیت کے شروع میں استعمال ہوا ہے، افعلی اللہ توکلت، یعنی میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ یہاں توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا یا قسمت کے بھروسے حالات کو چھوڑ دینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی باشعور، فعال اور حتمی فیصلہ ہے۔ ایک ایکٹیو فیصلہ ہے۔ جی، جب انسان مادی اسباب سے کٹ کر اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی فوج کی حیثیت بھی مچھر کے پر سے زیادہ نہیں رہتی۔ واہ، اس گفتگو نے تو اس پورے واقعے کا رخ ہی بدل دیا ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک شخص کا خوف سے آزاد ہونا پوری سوسائٹی کے اعصاب کو شل کر دیتا ہے، لیکن اس سب کے بعد ایک بہت ہی بنیادی اور اگر میں کہوں کہ انسانی فطرت کے حوالے سے ایک منطقی سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ جی ضرور پوچھیں۔ کوئی بھی انسان اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تنہا اتنی شدید مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے آخر تیار کیوں ہوتا ہے؟ مطلب
اگر ہم آج کے جدید دور کا جائزہ لینا تو ہم ایک اٹینشن اکانومی میں رہتے ہیں۔ جی، اٹینشن اکانومی، بالکل صحیح کہا۔ ہماری ہر پوسٹ، ہر تحریک، ہر سماجی مہم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی بات کے بدلے میں لائکس چاہیے، فالوورز چاہیے، چندہ چاہیے، یا کم از کم یہ پہچان چاہیے کہ لوگ ہماری بات مان رہے ہیں۔ لوگوں کی واہ واہ چاہیے۔ بالکل، یہ تو انسان کی ایک بنیادی فطرت معلوم ہوتی ہے نا، کہ وہ اپنی محنت کی وصولی کسی نہ کسی شکل میں چاہتا ہے۔ صحیح۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اتنا بڑا مشن لے کر کھڑا ہو اور اسے بدلے میں ان لوگوں سے کچھ بھی نہ چاہیے ہو جن کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے؟ نوح کے اس بیلوس مشن کے پیچھے اصل محرک کیا تھا؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور اس کا جواب سورۃ یونس کی اگلی آیت یعنی آیت نمبر 72 میں ایک ایسے سنہرے اصول کے تحت دیا گیا ہے جو انسانی نفسیات اور لیڈرشپ کے تمام نظریات کو جڑ سے ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس مخالفت کے عروج پر نوح اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، یعنی پھر اگر تم منہ پھیر لیتے ہو اور میری بات کو مسترد کر دیتے ہو تو میں نے تم سے اس کام کا کوئی اجر، کوئی بدلہ یا کوئی صلہ مانگا ہی نہیں تھا۔ میرا اجر تو صرف اور صرف اللہ کے ذمے ہے۔ واہ! یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایک انسان کی اصل نفسیاتی اور جذباتی آزادی کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اٹینشن اکانومی کی بات کی، آج کا انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا لیڈر یا سماجی کارکن کیوں نہ ہو، وہ لاشعوری طور پر اپنے فالوورز اور عوام کی منظوری، جسے ہم سوشل ویلیڈیشن کہتے ہیں، اس کا غلام بن چکا ہوتا ہے۔ اگر لوگ تالیاں بجائیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر ریٹنگ گر جائے یا لوگ منہ پھیر لیں تو وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل، مطلب اس کی خوشی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جی، نوح نے یہاں کیا کیا؟ انہوں نے اپنی کامیابی اور ناکامی کے پیمانے کو ہی لوگوں کے رد عمل سے مکمل طور پر منتقع کر دیا۔ کاٹ دیا۔ بالکل، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ان کے مشن کی کامیابی اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ کتنے لوگ ان کی بات سن کر تالیاں بجاتے ہیں۔ اگر پوری قوم بھی منہ پھیر لے تو ان کے مقصد پر کوئی حرف نہیں آتا، کیونکہ ان کی محنت کا حساب کتاب انسانوں کے محتاج نظام کے ساتھ نہیں بلکہ کائنات کے خالق کے ساتھ ہے۔ صحیح، لیکن اس نقطے کو اگر ہم تھوڑا اور خریدیں نا تو ایک بہت سنجیدہ اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر ایک رہنما یہ کہے کہ تم میری بات مانو یا منہ پھیر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مجھے تم سے کوئی صلہ نہیں چاہیے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کہ اس کے سامنے کھڑے لوگ ہدایت پاتے ہیں یا تباہی کی طرف جاتے ہیں؟ یہ ایک عام تاثر ہو سکتا ہے۔ بالکل، کیا ایک سچے رہنما کے دل میں اپنی قوم کے لیے تڑپ اور فکر نہیں ہونی چاہیے؟ کیا لوگوں کے رد عمل سے اس قدر بے نیازی اختیار کر لینا ایک طرح کی لاپرواہی اور سنگدلی نہیں ہے؟ دیکھیں، اسے لاپرواہی یا سنگدلی سمجھنا متن کی روح کو سمجھے بغیر نتیجہ نکالنا ہوگا۔ فکر، تڑپ اور ہمدردی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر ہمدردی نہ ہوتی تو وہ دن رات ان کی مخالفت برداشت کر کے انہیں سچائی کی طرف کیوں بلاتے؟ لیکن یہ بے نیازی دراصل وابستگی کی حد یا جسے ہم لمٹ آف اٹیچمنٹ کہتے ہیں، اس کا ایک حقیقت پسندانہ تعین ہے۔ لمٹ آف اٹیچمنٹ، صحیح۔ وہ یہ بنیادی حقیقت سمجھ چکے تھے کہ پیغام پہنچانا اور دلیل دینا ان کے اختیار میں ہے، لیکن کسی انسان کے دل کو زبردستی بدل دینا ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ اگر وہ لوگوں کے مثبت رد عمل کی امید پر اپنی کامیابی کی بنیاد رکھتے نا، تو وہ سالوں پہلے مایوس ہو کر تھک ہار کر اس مشن کو ترک کر چکے ہوتے۔ وہ جس بے نیازی کا اظہار کر رہے ہیں وہ دراصل ان کے مقصد کی خالصیت کی دلیل ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت آیت کے آخری حصے میں ملتی ہے جہاں وہ کہتے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی مجھے تو بس یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو فرما بردار ہیں، جو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ایک سیکنڈ، یہ جو لفظ مسلمین ہے یہ یہاں کس مخصوص تناظر میں استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ عام طور پر تو ہم اسے صرف ایک مذہبی شناخت کے طور پر دیکھتے ہیں نا۔ بہت اچھا سوال ہے۔
یہاں اس لفظ کا استعمال اپنی لغوی اور وسیع ترین حقیقت کے ساتھ ہوا ہے۔ مسلم وہ ہے جو اپنی مرضی، اپنی انا اور اپنی خواہشات کو مکمل طور پر خالق کی مرضی کے تابع کر دے۔ اچھا۔ نوح یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کا ہدف لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان پر مسلط ہونا نہیں ہے۔ وہ کوئی ذاتی ریاست بنانے یا اپنے اقتدار قائم کرنے نہیں نکلے۔ ان کا واحد مقصد اپنی اس ڈیوٹی کو نبھانا ہے جو انہیں سونپی گئی ہے۔ مطلب فرض کی ادائیگی۔ جی، جب کسی انسان کی زندگی کا مقصد صرف اپنا فرض دیانتداری سے ادا کرنا رہ جائے تو پھر راستے میں ملنے والے نتائج اسے نہ تو مغرور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا راستہ روک سکتے ہیں۔ بالکل۔ چونکہ انہیں معاشرے سے نہ کوئی مفاد چاہیے تھا، نہ ہمدردی اور نہ ہی کوئی تعریف درکار تھی، اس لیے وہ معاشرہ کسی بھی صورت انہیں جذباتی یا نفسیاتی طور پر بلیک میل کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ یہی وہ مقام استقامت ہے جہاں دنیا کی ہر مخالفت دم توڑ دیتی ہے۔ واہ! اس تفصیلی جائزے کے بعد اب ذہن میں ایک بہت ہی واضح اور مکمل تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ایک شخص کو اپنے مقصد کی سچائی پر کامل یقین ہوتا ہے تو وہ کیسے ایک پوری سوسائٹی کے فرسودہ نظام کے لیے ایک ناقابل برداشت آئینہ بن جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے توکل کے اس پہلو کو سمجھا جو صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسی پریکٹیکل فورس ہے جو انسان کو کھلے عام پوری دنیا کو چیلنج کرنے کا حوصلہ دیتی ہے اور مخالفین کے سب سے بڑے ہتھیار یعنی خوف کو ہی ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب انسان اپنے کام کا صلہ، اپنی توقعات اور اپنی کامیابی کا معیار دنیا والوں کے ہاتھ سے نکال کر ایک اعلیٰ ذات کے سپرد کر دیتا ہے تو وہ نفسیاتی طور پر کتنا ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس ساری بحث کو نہایت عمدگی سے سمیٹا ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم مسلسل اس دباؤ کا شکار رہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بالکل، ہر وقت یہی ٹینشن رہتی ہے۔ جی، کہ ہماری کامیابی کو کتنے لوگوں نے تسلیم کیا یا ہمارے خیالات کو کتنی سوشل ویلیڈیشن ملی۔ یہ دو آیات سننے والوں کے لیے انسانی ارتقاء اور اندرونی آزادی کی معراج کا راستہ دکھاتی ہیں۔ حقیقی آزادی یہ ہے کہ انسان کا ضمیر مطمئن ہو، وہ سچائی پہ ڈٹا رہے اور اس کی توقعات کا مرکز کوئی فانی انسان یا ہجوم نہ ہو، صحیح، بلکہ وہ ذات ہو جو تمام خزانوں اور اجر کا حقیقی مالک ہے۔ جب کوئی فرد اس درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر نہ کوئی بڑی سے بڑی اکثریت اسے ڈرا کر اپنے تابع کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی سماجی بائیکاٹ اسے اس کے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک انتہائی گہرا اور دیرپا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں طاقت کو دولت، عہدے یا لوگوں کی تعداد سے ناپنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ذرا رکیے اور تصور کیجئے اگر آج کے اس دور میں کسی انسان کا احساس ذمہ داری اور اس کی کامیابی کا معیار مکمل طور پر معاشرے کی منظوری سے، لوگوں کی داد و تحسین سے اور ہر قسم کی سماجک توثیق سے آزاد ہو جائے تو کیا وہ شخص اس دنیا کا سب سے آزاد اور سب سے طاقتور انسان نہیں بن جاتا؟ بالکل بن جاتا ہے۔ جب کسی کو دوسروں سے کوئی صلہ یا انعام چاہیے ہی نہیں تو بھلا کوئی بیرونی طاقت اس پر حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ توقعات اور سماجی توثیق سے ملنے والی یہ مکمل آزادی ہماری طاقت اور کامیابی کے بارے میں ہماری روایتی سمجھ بوجھ کو کس حد تک بدل کر رکھ دیتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو تنہائی میں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔